دستگیرا اشرفا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی بے انتہا برکتیں عطا فرمائیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس سے ہدایت صرف متقیوں کو ملتی ہے، ھدی للمتقین۔ قرآن کے ذریعے ہدایت متقیوں کو ملتی ہے، اسی لیے تو یہ بعض کے لیے ہدایت کا سبب ہے تو بعض کے لیے گمراہی کا بھی سبب ہے۔ تو ہدایت کے کئی ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ رمضان المبارک بھی ہے۔ رمضان المبارک بھی ہدایت لے کر آتا ہے، بندوں کے لیے ہدایت لے کر آتا ہے۔ اس کا ہادی ہونا اس طرح ہے کہ دیکھیے، رمضان المبارک میں لوگوں کا دل بدل جاتا ہے کہ سال بھر جو مسجدوں میں آتے نہیں، اس ایک مہینے میں وہ لوگ بھی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پورا سال جنہوں نے ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کھولا نہیں، اس ماہ وہ لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے اتنا احسان و کرم ہے کہ لوگوں کا دل بدل جاتا ہے اور مسجدیں پر رونق نظر آتی ہیں، مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہے، تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کے ذکر کی کتنی کثرت نظر آتی ہے۔ تو غرض کے 11 مہینے جس انسان پر کسی وعظ کا، کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، وہ اثر رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی نظر آنے لگتا ہے۔ جو صرف رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی وہ اثر نظر آنے لگتا ہے کہ انسان خود بخود جو ہے تو نمازوں کی فکر کرتا ہے، اپنے روزوں کی فکر کرتا ہے، مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ تو رمضان ہدایت ہے اور قرآن ہدایت ہے، لیکن دیکھیے ہدایت سب کے لیے ایک جیسی ہی ہے، لیکن لینے والے الگ الگ ہیں۔ یعنی دینے والا تو ایک جیسا ہے، لیکن لینے والوں کی جھولیاں مختلف ہیں۔ تو ہدایت جس کی جیسی روحانی طاقت ہوتی ہے، وہ اتنی ہی ہدایت اس سے لے پاتا ہے۔ اس میں جیسے کسی کافر کو اگر ہدایت ہو جائے تو وہ ایک سٹیپ، ایک درجہ آگے بڑھ جائے گا، یعنی اسے ایمان کی دولت ملے گی۔ اور ایمان والے کو ہدایت مل جائے تو اس کا ایک درجہ بڑھ جائے گا، یعنی وہ ایمان کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہو جائے گا، نیک صالح بندہ ہو جائے گا، اچھے اور نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جائے گی۔ اور جو متقی ہے، نیک صالح بندہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوگا، اس کی معرفت نصیب ہوگی۔ تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جس کا جو درجہ ہے اس کو ایک درجے اوپر کی، لیکن ہے سب کے لیے ہدایت۔ اب اور اس میں دیکھیے اس کی شان بھی اتنی بڑی زبردست کہ یہ مہینہ آ کر رحمتیں لٹا رہا ہے۔ دیکھیے جیسے کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور یہ تو آ کر بانٹ رہا ہے۔ گویا کہ وہ کنواں ہے تو یہ دریا ہے، یا پھر وہ دریا ہے تو یہ بارش ہے۔ تو آ کر ہم پر اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی محروم رہ جائے تو یہ کم نصیبی ہے۔ تو لہٰذا رمضان کو غفلت میں نہ گزارے۔ جس درجے پر اس وقت ہمارا ایمان ہے، رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کے اور روحانی درجات کو اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائے، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان مبارک ہمارا کامیاب رہا۔ اگر ہمیں وہ ترقی نہیں مل سکی، مضبوط ایمان نہ ہوا اور روحانی برکتیں نہ مل سکی،
تو یہ ہمارے لیے کم نصیبی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں رمضان المبارک کی رحمتیں، نعمتیں وہ ہمیں خوب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے خوب فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔